نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، یہ باب ہے جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حجاج بن منہال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن زیاد نے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا، واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جس وقت تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے، فإن لم يجلسه معه، بس اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، فليناولہ لقمۃ او لقمتین، بس وہ اسے ایک لقمہ یا دو لقمے پکڑا دے۔ او اکلتن او اکلتین، یا ایک کھانے کا حصہ یا دو حصے اس کو وہ پکڑا دے۔ فإنہ والی علاجہ، بس بے شک وہ ذمہ دار بنا تھا اس چیز کو تیار کرنے کا، اس میں مشقت اٹھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خادم کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ اس کا غلام اس کے پاس کھانا لے کر آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی عظیم تربیت ہے ایک غلام کے حق میں، کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کھانا لے کر تمہارا تو تم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ تو اس کو کچھ کھانا اس میں سے دے دو کہ چلو وہ علیحدہ بیٹھ کے کھا لے، یا کھانا بعض دفعہ تھوڑا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورت شاید پوری نہ کرے کھانا، تو پھر بھی شریعت کہتی ہے اس کو ایک یا دو لقمے ہی اس میں سے کچھ دے دو، کیونکہ کھانے کو لانے، اس کو تیار کرنے اور ان سب چیزوں کی مشقت اس نے اٹھائی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اسے گوشت بنواؤ اور وہ خوشبو سونگھتا رہ جائے بیچارہ، اس کا بھی دل کرتا ہو کھانے کو لیکن وہ کچھ نہ کھائے، یا کوئی لذیذ چیز تم اس سے منگواؤ کہ فلاں چیز لے کر آؤ، اس نے اس چیز کو لے کر آیا، مشقت کی، اس کو سونگھا، اب اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کھائے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے۔ تو ہم نے فرمایا کہ یا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، یعنی کہ جس طرح تم کھاتے ہو اس کا بھی پیٹ بھرو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے پھر کم از کم اتنا کرو کہ اس کو ایک دو لقمے ہی پکڑا دو کہ چلو وہ کھا کے جو اس نے خوشبو یا اس کے دل میں جو حسرت ہے تھوڑی سی، جہاں تک ہو سکے وہ اس کے مطابق دو لقمے ہی لے لے۔ تو یہ بڑی عظیم تربیت ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے۔ اسی طرح یہی حکم ہے ان عورتوں کا جو گھروں میں کام کرتی ہیں، کہ وہ بھی کھانے پکاتی ہیں آپ کے گھروں پہ۔ بعض دفعہ اگر آپ اچھی چیز پکواتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، یا ان کو کہتے ہیں پچھلا کل والا سالن گرم کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی کمزور حرکت ہے۔ تو ہمیں اسلام کہتا ہے یا تو برابری پہ بٹھا کے کھلاؤ، یہ افضل ہے۔ اگر اتنا تم نہیں کر سکتے، تمہارا دل چھوٹا، تمہارے دل اتنی ہمت نہیں ہے، یا کوئی اور عذر ہے، تم پھر اتنا کم از کم کرو کہ اس کو تھوڑا سا کھانا اس میں سے دے دو کہ وہ علیحدہ بیٹھ کے کھا لے۔ باب العبد راع فی مال سیدہ ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المال الی السید، یہ باب ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے سید، اپنے مالک کے غلام کا مال کا محافظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو مالک کی طرف منسوب کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سالم بن عبداللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے
اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، جو امام ہوتا ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل فی اہلہ راع، اور آدمی اپنے گھر کے اندر، امام سے مراد یہاں پر حکمران ہے۔ والرجل فی اہلہ راع، اور آدمی اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہوتا ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها، عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ، اور خادم بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت هؤلاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میں نے ان لوگوں کو سنا اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، والرجل فی مال ابیہ راع ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے باپ کے مال میں بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے بارے میں وہ سوال کیا جائے گا۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث بار بار پیچھے گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو امام ہوتا ہے حکمران، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، ان پر ظلم و زیادتی تو نہیں کرتا رہا۔ اور اسی طرح عورت، وہ اپنے خاوند کے مال کی، اس کے گھر کی ایک ایک چیز کی وہ ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور آدمی اپنے گھر کے اندر ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ گھر کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، کیا جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بڑی خرابیاں ہوتی ہوں اور آپ کہیں جی میں تو صرف مسجد میں جا کے بیٹھا رہتا ہوں، میں تو ذکر اذکار کرتا رہتا ہوں، مجھے کیا پتہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کے گھر کا، کیونکہ آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اسی طرح جو خادم ہوتا ہے اس سے مالک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے مالک کے مال کی حفاظت کی کہ نہیں کی۔ اسی طرح ملازم خادم وہ بھی اسی حکم پر ہے کہ وہ جس دکان پر کام کرتا ہے اس کے مال کا وہ محافظ ہے، ذمہ دار ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو وہ نبھائے۔ اور آخر پہ صحابی کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہر آدمی سے جس چیز کا وہ ذمہ دار بنایا گیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آپ کو کوئی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، علاقے کی ہو، حکومت کی طرف سے ہو، کسی طرح کی سرکاری ہو، تدریس پڑھانے کی ہو، پڑھنے کی ہو، یا کسی قسم کی ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی ہے، وہ عہدہ ہے یا نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو یہ نصیحت کی ہے کہ تو اپنے مالک کے مال کا خیال کر، یعنی کہ غلام کو وفاداری کا درس دیا گیا ہے۔ باب اذا ضرب العبد فلیجتنب الوجہ، یہ باب ہے کہ جب وہ اپنے غلام کو مارے تو اس کے چہرے سے بچے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی مالک بن انس نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن فلان نے سعید المقبری سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تحویل، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الرزاق نے، ہمیں خبر دی معمر نے، وہ حمام سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی ایک لڑائی کرے تو وہ چہرے سے بچے۔ آپ نے ہمیں اس حدیث میں یہ سبق دیا کہ جب کبھی تمہاری لڑائی ہو تو چہرے پر نہیں مارنا، چہرے پر نہیں مارنا۔ واللہ اعلم بالصواب، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن انسان کا سب سے معزز اور محترم اور مکرم حصہ جو جسم کا ہوتا ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ آپ نے چہرے پر مارنے سے بچا، مارنے سے بچنے کا حکم دیا۔
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑتے ہیں یا استاذ ہے یا کوئی بھی ہے وہ چہرے پر ہی مارتا ہے، والد ہے کوئی بھی ہے، میں نے اس کو تھپڑ مارا، منہ پر ایک چپیڑ ماری، یوں باتیں یعنی کہ چہرے پر مارنے کی بات ہوتی ہے اور چہرے پر ہی مارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مارنے سے منع کیا۔ اسی طرح غلام اگر کبھی اس کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے اس کی تربیت کی خاطر تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا، چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی انشاءاللہ مزید توضیح آئندہ درس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2557، 58 اور 59۔